الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم دوستوں اور بزرگوں، آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے اپنی جو ایک نعمت تھی وہ تمہیں مکمل طور پر عطا فرما دی، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے کہ دین اسلام تمہیں مکمل طور پر ہم نے عطا فرما دیا۔ اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں، اور جتنی بھی نعمتیں تھیں وہ بھی میں نے تم پر تام کر دی، مکمل کر دی، پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پڑھ کر سنائی کہ آج کے دن ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ اب آپ علیہ السلام کے جانے کا وقت قریب ہے، دین مکمل ہو گیا، اب
اور کوئی نیا دین نہیں، اور جس نبی پر مکمل ہوا اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ آپ خاتم النبیین اور آپ کی امت خاتم الامم ہے، یہی آخری امت ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اگر کوئی نئے دین کا دعویٰ کرتا ہے، دوسرے دین کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دین بھی جھوٹا ہے، من گھڑت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اسی دین اسلام کو جو ترویج دی، اس کو جو پھیلایا، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اور سب سے پہلے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس اسلام کے جھنڈے کو اٹھایا، دو سال تک خلافت فرمائی، جس میں آپ نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ تو پہلے جامع القرآن وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل رقبے پر آپ نے حکومت کی، اس دین اسلام کو پھیلایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، آپ نے اسی کلام پاک کے 7 نسخے لکھوائے اور مختلف علاقوں میں ان کو بھجوایا۔ قصہ مختصر، اس دین اسلام کی ترویج ہوتی رہی، بعد میں تابعین کا دور آیا، تابعین نے اس دین کو پھیلایا بھی، اس دین کو لکھا بھی، احادیث مبارکہ کی تدوین بھی کی، ان کو جمع کیا۔ یہ جو انبیاء کا جو کام تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب سے پہلے سنبھالا۔ اس کے بعد یہ وراثت کے طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام ملا، اور بزرگان دین، نیکوکار، محدثین، فقہا، صوفیہ اس دین اسلام کو پھیلاتے رہے، اور یہی کام آج ہمیں ملا ہے کہ ہم اس کی مزید اشاعت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ابھی یہی انبیاء کا جو کام ہے یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس دین اسلام کو پھیلانا بھی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ انسان عمل تب کرتا ہے جب اس علم کو، اس دین کو پہلے سیکھ لے، اور اس دین اسلام کو سیکھنے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، خاص کر ہمارے ملک پاکستان یا برصغیر کے اندر لے لیں تو مختلف ادارے قائم کیے گئے ہیں جو ہمارے گھر گھر میں آ کر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ ہر محلے کے اندر ایک ادارہ ہے، ایک جامعہ ہے، جہاں پر قرآن مجید کی تعلیم اور اسی طرح احادیث مبارکہ، تفاسیر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود بھی دین اسلام کو سیکھیں، اور کم از کم اگر ہماری عمر نکل چکی ہے تو اپنے بچوں کو اس دین اسلام سیکھنے کے لیے بھیجیں۔ پہلے یہ حال یہ تھا کہ اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے محدثین نے دور دراز کے سفر کیے اور وہاں سے جا کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ ایک حدیث کا پتہ چل جاتا کسی محدث کو کہ فلاں جگہ پر ایک محدث ہے،
اور وہ حدیث بیان کرتا ہے تو وہ وہاں پر میلوں سفر طے کر کے پہنچتے اور اس حدیث کو حاصل کرتے۔ آج ہمارے گھر گھر کے اندر احادیث سیکھنے، سمجھنے اور احادیث کو لینے کا موقع ہمیں ملا ہے، تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جب انسان اسلام کو سیکھتا ہے، دین کو سیکھتا ہے، تو تبھی عمل کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس علم کو حاصل کرنا ہے، اور پھر جب اس علم کو حاصل کر لیا، اتنا علم تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ جس سے حلال حرام میں تمیز کر سکے اور شریعت کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کر سکے، یہ تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ ہم اس میں شرم کرتے ہیں کہ اب میں اس عمر میں جا کر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھوں، کسی عالم سے کوئی بات پوچھوں تو وہ کیا کہے گا۔ یاد رکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو اس علم کو سیکھا، اس دین کو سیکھا، بڑی عمروں کے اندر، بڑی عمر کے اندر، بچپن میں دین نہیں سیکھا، تو ہم کیوں شرم کریں؟ شرم اس بات پر ہے کہ ہم کسی عمل کو شرعی تقاضوں کے بغیر کرتے رہیں اور شریعت کے خلاف کرتے رہیں، یہ شرم کی بات ہے۔ اس کو حاصل کر کے، اس کو سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ شرم کی بات نہیں ہے۔ تو انسان جب علم کو حاصل کرتا ہے تب اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور اب اپنی زندگی شریعت کے مطابق ڈھالنا، یہ انسان کا اصل مقصد ہے، دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے۔ جب انسان شریعت کے اوپر چلتا ہے تو شیطان مختلف ہتھ کنڈے اپناتا ہے، اور شریعت کے جو خلاف بات ہے، جو خلاف عمل ہے، اس کو بھی وہ دین بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس کے کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ سبھی کر رہے ہیں، اگر میں نے اس کو کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو اگر سبھی کوئی ناپاک چیز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کیا ہم کھائیں گے؟ بھئی سبھی کھا رہے ہیں، سبھی پی رہے ہیں، مثلاً کوئی خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ بھی کھا لیں؟ سبھی کھا رہے ہیں۔ فورن کنٹری میں چلے جائیں، وہاں پر حرام چیزیں ملتی ہیں، لیکن ایک مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ ان سے بچتا ہے، اور بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ ان حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو ہم نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ شیطان مختلف ہتھ کنڈے اپنا کر اس سے غلط کام کروائے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شیطان کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ اٹھو کسی کو قتل کر دو، جاؤ فلاں جگہ جا کر زنا کر لو۔ ابتداً وہ کبھی بھی آپ سے اتنا بڑا گناہ نہیں کروائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ کروائے گا، ان چھوٹے چھوٹوں سے پھر آگے بڑے گناہوں کا وہ عادی بن جاتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک راہب تھا، بڑا تہجد گزار اور عبادت گزار۔ اس نے اپنے لیے جنگل کے اندر ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، ہمیشہ وہیں رہتا، اپنی عبادت کرتا۔ شیطان نے سوچا کہ اس کو کس طریقے سے دین سے ہٹایا جائے اور گناہ اس سے کروایا جائے۔ ایک دن بارش ہوئی تو بارش میں شیطان اس کے کمرے کے قریب جا کر نماز پڑھنے لگ گیا۔ اس بزرگ نے دیکھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، اتنی سخت بارش ہے، اور یہ ایک بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سے کہا بھی آپ اندر آ جاؤ، کمرے کے اندر سکون سے یہاں پر عبادت کر لو۔ پہلے تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، پھر کہنے لگا کہ تم مجبور کرتے ہو تو آ جاتا ہوں۔ اب کمرے میں بیٹھا، اس نے عبادت کی، بارش ختم ہوئی تو جاتے کہنے لگا کہ میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، یہ کسی کے اوپر بھی اگر آپ پڑھ کے پھونک دو تو اس سے جنات اور شیاطین وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کہنے لگا آپ سیکھ تو لو، کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، یہ جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ بڑا ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا ہے، اور اس طرح فلاں فلاں۔ اس کو وہ عمل سکھا دیا۔ اس کو عمل سکھانے کے بعد بادشاہ کے گھر میں چلا گیا، اس کی بیٹی کے اوپر اس نے اثر کر دیا۔
بادشاہ پریشان کہ بیٹی کے اوپر جنات آ گئے. اس نے ڈھونڈا ادھر ادھر، بہت تلاش کیا، کوئی جادو کو ختم کرنے والا اور جنات کو نکالنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا. پھر کسی نے بتایا کہ ہمارے جنگل کے اندر ایک بزرگ رہتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں. جب ان کے پاس چلے گئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ یار ایک اللہ والا آیا تو تھا کہ جو مجھے عمل سکھا کر چلا گیا، چلو یہ اس کے اوپر تجربہ کرتے ہیں. اس نے جب اس کی بیٹی کو لایا گیا، اس کے اوپر وہ عمل کیا، وہ بیٹی ٹھیک ہو گئی، وہ جو شیطان تھا جن نکل گیا. کچھ دنوں بعد پھر اس کے اوپر اثر ہوا، پھر اس کے پاس لے کر آئے. یہاں تک کہ ایک دفعہ بادشاہ کو کسی دوسرے دشمن ملک کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلنا تھا، گھر میں بیٹی تھی. اب کیا کریں، اس کے اوپر بار بار جنات آ رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ کیوں نہ اس بزرگ کے پاس کوئی کمرہ بنا دیا جائے کہ اگر اس کے اوپر کوئی اثر ہو تو دوبارہ وہی دم کر دے گا اور ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. کمرہ بنا دیا گیا، بیٹی کو وہاں ٹھہرا دیا، خود یہ لڑائی کے لیے چلے گئے. بار بار اس کے اوپر جنات آتے، یہ ٹھیک کر دیتا. جب بار بار اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آخر کار شیطان نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. دونوں کی آپس میں محبت ہوئی. محبت کے نتیجے میں بعد میں زنا کر بیٹھا بزرگ، اور زنا کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی. اب بادشاہ کے آنے کا وقت قریب ہو گیا. اب یہ پریشان، لڑکی سے کہا کہ تم اس کو مار دو. اب بیٹا ہے، چاہے وہ حرام کا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے اوپر راضی نہیں. بزرگ نے ایک موقع پا کر اس بچے کو مار دیا اور مارنے کے بعد دفنا دیا. لڑکی کو جب پتا چلا تو وہ بڑی ناراض. اب اس کو اور پریشانی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے والد کو بتا دے. ایک دن خیال آیا، اس کو بھی قتل کر دیا اور وہیں اسی کمرے میں دفنا دیا. جب بادشاہ آیا، اس کے سامنے اس کے 2-3 بیٹے تھے. انہوں نے جب معلوم کیا تو یہ رونا دھونا کہ بڑی نیک تھی، پارسا تھی، فلاں تھی، بس مر گئی، انتقال ہو گیا. شیطان ان کے خیال میں آیا، خواب میں آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اس کو یہ خود اپنی موت، یہ لڑکی نہیں مری، اس کو اسی بزرگ نے مارا ہے. تینوں کے خواب میں آیا. تینوں جب وہاں پر گئے، وہاں پر زمین کھودی تو پتہ چلا کہ اس کی لاش وہاں موجود ہے اور اسے قتل کیا گیا ہے. اب بادشاہ نے اس کو پھانسی کا حکم دے دیا. پھانسی پر جب لٹکایا جا رہا تھا، شیطان اس وقت آیا، اس کو کہنے لگا میں تمہیں اب بچا سکتا ہوں، مجھے پہچانا؟ کہنا ہاں وہی ہوں، تم وہی ہو جو مجھے ایک عمل بتا کر گئے تھے. کہا ہاں میں شیطان ہوں، میں ابھی بھی تمہیں بچا سکتا ہوں اگر تم رب کا انکار کر دو. اب اس بزرگ نے سوچا کہ چلو بعد میں توبہ طائب ہو جاؤں گا، ابھی اپنی زندگی بچاؤں. جیسے ہی اس نے کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالا، ادھر سے جلاد نے جو ہے وہ پھندا کھینچ دیا اور وہیں کفر کے اوپر اس کی موت ہو گئی. اب میرے دوستو، شیطان نے یہاں پر کیا کروایا؟ ابتداً اس نے اس سے نہ تو قتل کروایا نہ ہی زنا کروایا. معمولی عمل جو ہے اس سے سرزد ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قاتل بھی ٹھہرا، زانی بھی ٹھہرا اور بعد میں اسلام سے مرتد بھی ہو گیا. تو شیطان کے جو ابتدائی ہتھ کنڈے ہیں ان سے ہی اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم نے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ مجرب عمل ہے. جب شیطان کا خیال آئے انسان فوراً رب تعالیٰ سے یہ دعا کرے تو انشاءاللہ شیطان کے یہ جو ہتھ کنڈے یا یہ چالیں ہیں انسان اس سے محفوظ رہ سکتا ہے. رب تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے. حافظ اسامہ عامر صاحب، مقبول حسین، جاوید صاحب، اہلیہ خواجہ مصطفیٰ صاحب کی اہلیہ، والدہ رئیس صاحب، عرفان الحق و اہل و عیال، نور الحق صاحب، اہلیہ ایوب صاحب، یحییٰ صاحب، سعید بیگ صاحب کی اہلیہ، حافظ نعمان راشد صاحب اور دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا کریں کہ رب تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. جو لوگ پریشانیوں میں گرفتار ہیں، مسائل درپیش ہیں، رب تعالیٰ ان کو ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. بے اولاد حضرات کے لیے بھی دعا کریں، رب تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے.
جو لوگ بے روزگار ہیں رب تعالیٰ ان کو بہترین کاروبار عطا فرمائے، اور جو برسر روزگار ہیں رب تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ رب تعالیٰ ان کے جوڑ کے رشتے مہیا فرمائے۔ حافظ احمد صاحب مرحوم والدہ طاہا صاحب، حافظ احمد صاحب کی مرحوم والدہ طاہا صاحب کے والد مرحوم سعید صاحب کی ہمشیرہ شہزاد صاحب کی والدہ مرحومہ تابش علوی صاحب، راحت صاحب مرحوم، اور ہمارے بھائی سرفراز صاحب، ان دیگر تمام مرحومین کے لیے دعا کریں کہ رب تعالیٰ ان کی مکمل مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں اونچا مرتبہ عطا فرمائے۔ اور جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں رب تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے۔ ملک و قوم اور ملت کے لیے بھی دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد سيد الخلائق والبشر. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياء أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफ़ें इमाम से दुरुस्त फरमा लीजिए। अगली सफ़ों को पहले मुकम्मल कीजिए। सफ़ों के दरमियान कोई जगह खाली ना हो। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا حنان يا منان يا كريم. يا ودود يا ذا العرش المجيد. يا فعال لما يريد. أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني. يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. يا غياث المستغيثين أغثني. يا غياث المستغيثين أغثني. يا غياث المستغيثين أغثني. أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث. الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے روک دیجیے. یا اللہ نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت دل میں پیدا فرما دیجیے. الہ العالمین اس سے قبل مانگی گئی ہماری تمام ادعیے خیر کو اس وقت کے لیے بھی قبول فرما لیجیے گا. جناب مقبول حسین صاحب، جاوید حسین صاحب، زبیر صاحب، حافظ نعمان صاحب، عرفان الحق صاحب اور ان کے اہل خانہ، اور ایک اور صاحب نور الحق صاحب کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. ایک چھوٹی سی پرچی ہے، اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ نور الحق صاحب کے لیے دعائے صحت کرنی ہے، پریشانی دور ہونے کی دعا کرنی ہے، کیا دعا کرنی ہے. پیارا اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. دانیال صاحب کے سسر صاحب اور اعجاز صاحب کی والدہ صاحبہ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اسد صاحب کی والدہ کے لیے بھی دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کلی نصیب فرمائے. جناب شیخ محمود آفندی صاحب ایک بہت بڑی بزرگ ہستی ترکی میں زمانہ قریب میں ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. مولانا محمد سلیمان صاحب کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے. فیروز سمد صاحب کی بھابھی صاحبہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے. یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ دین بھی عطا فرمائیے، دنیا بھی عطا فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کی صلاح و فلاح نصیب فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے. الہ العالمین اس سے قبل مانگی گئی ہماری تمام ادعیے خیر کو اس وقت کے لیے بھی قبول فرما لیجیے گا. یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو، ان عبادات کو، اس وقت کی حاضری کو
یا اللہ میں ہماری ان التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.